ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹرز ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ڈاکٹر اس کے ساتھ امیجنگ کرواتے ہیں، ایم آر آئی، پیٹ سکین، سی ٹی سکین، یہ وہ، اور پھر آپ کے جو ریڈیولوجی کے باقی ریزلٹس ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن ظاہر آپ ڈاکٹر جب لکھ کے دیتا ہے اس کے بعد آپ کرواتے ہیں، جب تک رزلٹ آتا ہے پھر آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے رشتہ دار جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جو بیرون ملک ڈاکٹری کر رہے ہیں ان کو پہلے بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس کے اوپر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے. اور یہی ایک سسٹم بڑے سالوں سے چل رہا تھا، بڑے سالوں سے اسی کے اوپر عمل ہو رہا تھا. اور پھر آپ جب اپنے جو آپ کا ذاتی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے بعد جب جاتے ہیں تو آپ وہ انفارمیشن ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو لگ رہا ہے ایسے ہے ویسے ہے، جس پہ کئی دفعہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ، میں نے 30 سال پڑھائی کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اب سر ایسے کہ ایلان مسک جو ہیں، جو کہ ٹویٹر ایکس کے بھی مالک ہیں، اسپیس ایکس کے بھی مالک ہیں، گروک جو اے آئی ان کا کلائنٹ ہے وہ بھی اس کے بھی مالک ہیں. تو وہ گروک کے ذریعے کہتے ہیں جی کہ اب جو اگر آپ اپنا ایم آر آئی اور امیجنگ وغیرہ ہے جو ریڈیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر رپورٹ بنانا، وہ گروک جو ہے وہ بہت بہتر کر لیتا ہے تمام ڈاکٹروں سے. اس کے اوپر دیگر ڈاکٹرز کے بیانات بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے خود سے اس چیز کو ٹرائی کیا اور وہ کہتے ہیں بڑے ڈرائی قسم کی، بڑی ویگ قسم کی اور بڑی انسبسٹینشیٹڈ قسم کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ اے آئی جنریٹ کرتا ہے. لیکن پھر بہت سارے لوگ دوسری آئل پہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو بڑے زبردست قسم کے جواب دیے ہیں اس اے آئی نے کہ جی آپ رپورٹ کی امیجز ڈالیں اس کے اندر، وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ ایم آر آئی میں یہ ہو رہا ہے، فلانے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ایلون مسک صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ ہم اس کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں اس پرٹیکولر شعبے کے اوپر، میڈیکل کے اوپر، کہ آگے جاتے ہوئے اگر آپ کو آپ نے اپنی کسی امیجنگ کروا بھی لی ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ہمارا اے آئی کلائنٹ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ایک پرابلمٹک چیز بھی ہے کہ آپ ڈاکٹری جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور اپنے فون کے اوپر ہی امیج اپلوڈ کرنا کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا سر. تو وہ کر کے آپ ایک رپورٹ لے لیتے ہیں اور وہ رپورٹ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ جی اصل میں تو یہ ہو رہا ہے. اب اگین یہ ایک کنفلکٹنگ چیز ہے. اس کا پاکستان کے اندر بھی وی نو پیپل جنہوں نے اس چیز کو استعمال کیا ہے، جو اس سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اس کے کیا آگے جا کے اثرات ہوں گے اس کو ہم دیکھیں گے آنے والے سال. جی سر دیکھیں، میرے خیال میں تو یہ بہت مثبت ہے، سوائے ڈاکٹرز کے کہ جن کو مطلب ابھی تو ایسا اتنا شاید ریلائبل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکو کہ اب ہمیں ریڈیولوجسٹ یا ٹیکنیشین نہیں چاہیے. لیکن اگر یہ آج ہاف ڈیسنٹ بھی ہے تو پھر ریڈیولوجسٹ اور ٹیکنیشینز کو یہ خطرہ محسوس ہو سکتا ہے کہ جی آج سے 10-15 سال بعد شاید ہماری ضرورت نہیں رہے گی. سو یہ اس کا پرابلم ہے. ادروائز میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ آلریڈی ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز، ریڈیولوجسٹ اس کو یوز کر رہے ہیں. اچھا، اور وہ کر یہ رہے ہیں کہ آپ تو بات یہ کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بہت مائنوٹ چیزیں پکڑنے میں اچھا ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ دے رن دیئر رپورٹس بائی اٹ فرسٹ، اور جب تک کوئی انوملی نہ ہو تب تک وہ ان کو ریفر نہیں کرتا. سو ڈاکٹرز کو اب پہلے سے کم رپورٹس دیکھنی پڑیں گی. ایک رپورٹ بالکل ٹھیک ہے تو وہ تو اس کو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا. تو یہ ڈاکٹرز کو بالکل ٹھیک رپورٹ نہیں دیکھنی پڑ رہی، ان کا ٹائم بچ رہا ہے. بائی ڈاکٹرز آئی مین دا ریڈیولوجسٹ اینڈ دا ٹیکنیشینز. دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان میں زیادہ تر لوگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہیں. یہ ٹرسٹ نہیں کرتے ایک ڈاکٹر پہ. یہاں پہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے کہ میں سیکنڈ اوپینین لے لوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے ڈاکٹر سے آپ ملے اور اس نے جو آپ کو بتایا، اس کے بعد جب آپ نے کنسلٹ کیا گروک یا چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی جس کے ساتھ بھی، اور اس نے ایگزیکٹلی وہی چیز کہہ دی جو پہلا ڈاکٹر آپ کا کہہ رہا تھا، تو اب آپ کا سیکنڈ اوپینین کا چکر میرے خیال میں بچ گیا ہے. ہاں اگر یہ کچھ مختلف بتا دیتا ہے تو پھر کنسیڈر دا تھرڈ اوپینین. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں جو پیشنٹ ہے اس کے لیے یہ کاسٹ افیکٹو ہے. پلس آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. سو ہم آج میں اور آپ ایک ایسے شخص سے ملے کہ جس نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے وہ رپورٹس اے آئی میں ڈالیں، اس نے مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا، پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے اس سے ایسے ایسے سوالات پوچھے جو کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ عموماً لوگ نہیں پوچھتے اور بڑے اچھے سوال ہیں اور اس بارے میں آپ یہ کر لیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے اے آئی کی مدد سے ہی اس مسئلے کے لیے اپنا ایک ڈائٹ چارٹ بنوا لیا. اب وہ ڈائٹ چارٹ ایک ایسی چیز ہے کہ نیوٹریشن پلان جس کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. سو
اس میں بھی ایک ہیلپ مل گئی کہ کیا چیز زیادہ ایگریویٹ کر رہی ہے آپ کی ڈیزیز کو, کیا چیز کم ایگریویٹ کرے گی, آپ اس حساب سے کھانا کھا لیں. سو میرے خیال میں اس کے پیشنٹس کو لے کے فائدے زیادہ ہیں. ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.